بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا آج کا ہمارا ٹاپک ہے غزل ہے احمد شہزاد کی، پیج نمبر 242 پہ 242 صفحہ ہے، 242 اور 243 244 اور 245 یہ سارے آج ہم نے اس کلاس میں کور کرنے ہیں۔ اس ٹاپک میں سب سے پہلے آپ لوگوں کو شاعر کا تعارف کرایا جائے گا، پھر اس کے ہر شعر کی ریڈنگ کے ساتھ ساتھ ان کے الفاظ معنی جو مشکل ہے، عموماً تو دیکھا جائے تو اس میں اتنے مشکل الفاظ نہیں ہے، لیکن وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے جائیں گے۔ اس کے بعد اس کی تشریح بھی ہے، تو جو بھی متعلقہ الفاظ ہے اس کی تھوڑی بہت وضاحت کی جائے گی، اور تشریح میں نے لکھی بھی ہے، وہ بھی کلاس کے بعد آپ لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر کیا جائے گا۔ تو آپ لوگ کی ریکویسٹ آپ لوگوں سے یہی ہے بیٹا کہ آپ لوگ اس کو ضرور پڑھیں، اور اگر لکھنے کا ٹائم آپ کو ملتا ہے تو اس کو ضرور لکھا کرے، تاکہ بعد میں آپ لوگوں کو کوئی پریشانی نہ ہو، آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو۔ اور تیسرے نمبر پہ بیٹا جو ہمارا ہے وہ مشکی سوالات ہے، یہ ایکسرسائز اٹیمپٹ کرنا ہے، تو اس میں تقریباً 4 یا 5 سوالات ایکسرسائز میں ہے، جو ہم نے میں نے اس کو لکھا ہے، آسان الفاظ میں لکھنے کی کوشش کی ہے، تو وہ بھی آپ لوگ ساتھ ساتھ اس کے کریں گے۔ تو گزارش بیٹا یہی ہے کہ آپ لوگوں نے سننا ہے اس کو، اور کوشش کرے کہ شہزاد احمد درسی کتاب صفحہ نمبر آپ لوگوں کو وہ اسکرین پہ بھی نظر آ رہے ہوں گے، 242 آپ کھولے، ہم اس کی ریڈنگ بھی تھوڑی بہت کریں گے ساتھ ساتھ، اور جب آپ کو بتایا جائے گا کہ شہزاد احمد کون تھے اور کس طرح کی شاعری انہوں نے کی، کہاں پیدا ہوئے اور کیا کچھ کیا ہے، اور کس طریقے سے زندگی گزاری، شاعری کا شوق اس کو کیسے ہوا اور کس طریقے سے آ رہے، تو اس کو ساتھ ساتھ کریں گے۔ بیٹا پیدائش ہے شہزاد احمد کی 1932 امرتسر میں پیدا ہوئے، جو کہ بھارت میں ہے۔ ان کے والد حافظ محمد بشیر نے طب کے موضوع پر اردو زبان میں متعدد کتابیں لکھی ہے، یعنی والد بھی طب سے یا حکمت سے یا اس حوالے سے وہ تھے۔ تو شہزاد احمد کی ابتدائی تعلیم امرتسر میں ہوئی، میٹرک کا امتحان وہیں سے پاس کیا، یعنی امرتسر سے، اور قیام پاکستان کے بعد ان کا خاندان پاکستان آیا، تو لاہور میں سکونت اختیار کی۔ میں نے اس کو تھوڑا سا شارٹ کیا ہوا ہے آپ لوگوں کے لیے، اگر اسکرین پہ آپ پڑھ رہے ہیں تو یہ صرف آپ لوگوں کے پیپر کے لیے ہے، اگر وہ آتا ہے اس کو بھی آپ فالو کر سکتے ہو، اس کے مطابق بھی آپ اس پہ نوٹ لکھ سکتے ہو۔ تو شہزاد احمد نے ایم اے او کالج لاہور سے بی اے کیا، اور پھر فلسفہ اور نفسیات، جو کہ 2 مضامین ہیں، نفسیات میں، سائیکالوجی میں اور فلسفے میں، انہوں نے ماسٹر کیا۔ معاش کے سلسلے میں یا کاروبار یا روزگار کے سلسلے میں انہوں نے مختلف قسم کی ملازمتوں کو اپنایا، یعنی مختلف ملازمتیں وہ کرتے رہے۔ ظاہر ہے کہ انسان کو اپنی روزی کی تلاش، وہ کوشش کرتے ہیں کہ بہتر سے بہتر طریقے سے میں اپنی روزی کما سکوں، تو اس کو مختلف قسم کی ملازمتیں انہوں نے کی۔ اس کے علاوہ کئی ادبی رسائل بھی لکھتے رہے ہیں۔ انہوں نے محمود شام کی معاونت میں ایک رسالہ معیار بھی جاری کیا، یہ آپ لوگ کی کتاب میں لکھا ہوگا، یہاں میں نے اس کو وہ مینشن نہیں کیا۔ 1997 میں صدارتی ایوارڈ برائے حسن کارکردگی، یعنی پرائڈ آف پرفارمنس آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، کہ وہ بھی اس کو عطا کیا گیا، پرائڈ آف پرفارمنس بھی اس کو عطا کیا گیا، تو بڑا بڑا اعزاز ہے، اور اسی حوالے سے ہے۔ اور اس کا شمار جو ہے شہزاد احمد کا شمار آزادی کے بعد ابھرنے والے جدید شعراء میں ہوتا ہے۔ دیگر شعراء کی طرح انہوں نے بھی موضوعات کے انتخاب میں نئے زمانے میں وقوع پذیر ہونے والے واقعات اور حادثات کو ترجیح دی، یعنی وقت کے ساتھ ساتھ جو چینجز آ رہی تھی، حالات میں تبدیلیاں آ رہی تھی، تو زیادہ تر اسی موضوع پر وہ شاعری کرتے رہے، اور زندگی کے بدلتے ہوئے اور جدید تقاضوں کو اپنی شاعری کا موضوع بنایا۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں شہزاد احمد نے غزل لکھی، غزلی شاعری انہوں نے کی، تو دیکھتے ہیں کہ اس کا انداز کس طرح تھا۔ انہوں نے یا شہزاد احمد نے نئے اور تازہ اسلوب بیان کے ذریعے غزل کو ایک نیا روپ دیا۔ غزل کا تعارف انہوں نے زندگی سے حاصل ہونے والے نئے مضامین سے کرایا۔ جدید غزل کی ابتدا مزاج سازوں میں شہزاد احمد کا نام سرفہرست ہے، یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ بہتر مزاج رکھنے والے، یعنی اگر آپ اس پیج پہ دیکھ لیں تو لکھا ہوا ہے ڈاکٹر انور صدیق نے انہیں نئی غزل کا مزاج دان کہا ہے، تو اس طریقے سے بھی وہ بات کی گئی ہے۔ وہ انسانی فطرت کو جاننے کے لیے اپنے علم، مطالعہ اور احساس اور تخیل کی کسوٹی پر رکھتے تھے، یعنی اس کے بارے میں زیادہ سوچ وچار کرتے تھے،
ان کی غزل میں ایسے افراد کا نوحہ ہے یا درد ہے یا غم ہے یا مایوسی ہے جن کی سرشت میں منافقت رچی بسی ہے۔ ایک شعر اس کا ذہن میں آ رہا ہے، تتلیاں آئیں گی کیا اب کھانچ کے گلدان پر، تتلیاں آئیں گی کیا اب کھانچ کے گلدان پر، پھول جتنے تھے وہ بالوں میں لگا کر لے گیا۔ تو بیٹا اس کی شاعری بہت دلچسپ ہے، اس حوالے سے زیادہ تر دیکھا جائے تو انہوں نے بہت اچھے الفاظ، اس کے لیے آسان الفاظ میں وہ شاعری کی ہے۔ اس کے تصانیف کے نام بھی آپ کو کتاب پہ نظر آ رہے ہوں گے کہ جتنے بھی انہوں نے لکھے، اس میں صدف ہے، جلتی بجھتی آنکھیں ہے، خالی آسمان ہے، بکھر جانے کی رات ہے، دیوار پہ دستک ہے، ٹوٹا ہوا پھول ہے، کون اسے جاتا دیکھے۔ یہ اس کے مجموعے کلام ہے جو انہوں نے لکھے ہیں، اور اس حوالے سے پھر انہوں نے اس پہ شاعری کی ہے۔ تو یہ تو تھوڑا بہت شاعر کا تعارف تھا، اس کے متعلق بات تھی۔ تو اس حوالے سے اگر اس کے اشعار کو دیکھا جائے تو وہ اشعار بھی اس کے بہت ہی آسان ہے، آسانی سے بات آپ لوگوں کو اس کی سمجھ آ سکتی ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے آپ لوگوں کے نصاب میں وہ شعر کہے ہیں، کس طریقے سے انہوں نے کہے۔ تو ابھی ہم اس کی طرف جاتے ہیں۔ پیج نمبر بیٹا 242 یا 243 244 ہے، 243 اور 244، تو وہ آپ کھولے اور اس کے مطابق ہم جائیں گے شہزاد احمد کے غزل کی طرف۔ پہلا شعر ہے بیٹا، اسکرین پہ دیکھیں۔ نہ صحیح کچھ مگر اتنا تو کیا کرتے تھے، نہ صحیح کچھ مگر اتنا تو کیا کرتے تھے، وہ مجھے دیکھ کے پہچان لیا کرتے تھے۔ بیٹا کیا اور لیا کے الفاظ جو آ رہے ہیں وہ ہم آواز الفاظ ہیں جو کہ قافیہ کے استعمال ہو رہے ہیں، اور کرتے تھے اس میں ردیف ہے، یعنی ایک جیسے الفاظ جو بار بار دہرائے جاتے ہیں۔ تو مطلب میں یہ بات جو ہے دونوں مصروں میں آپ کو قافیہ اور ردیف نظر آئیں گے اس حوالے سے۔ اور کیا اور لیا جس طریقے سے آتے ہیں تو وہ میں آپ کو آگے والے اشعار میں بھی بتاؤں گا۔ اور اب بھی میں نے آپ لوگوں کو پہچان کرا دی کہ کیا اور لیا اس میں اس غزل میں ردیف ہے، سوری قافیہ ہے جو کہ ہم آواز ہے، اور کرتے تھے اس میں ردیف ہے۔ اب بات پچھلے زمانے کی ہو رہی ہے، شاعر اپنے محبوب سے گلہ سا کر رہے، نہ صحیح کچھ، پھر باقی محبت تو دور کی بات ہے، باقی باتیں وہ نہیں کرتے تھے، باقی مجھ سے محبت کا اظہار وہ نہیں کر رہے تھے، مگر اتنا تو کیا کرتے تھے، یعنی کرتے تھے والی بات ہے۔ شاید تھوڑا سا افسوس کر رہے ہیں اس بات پہ کہ شاید انہوں نے مجھ کو پہچاننے سے بھی انکار کر دیا ہے، لیکن وہ اپنی ماضی کو یعنی گزرے ہوئے زمانے کی بات کر رہے کہ اور تو محبت کرنا تو دور کی بات ہے، لیکن اس بات پہ بھی مجھے خوشی تھی کہ کم از کم وہ مجھے نام سے پہچانتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے اس کو میں جانتا ہوں، شہزاد احمد کو، یہ مجھ سے محبت کرنے والا ہے، مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اور دوسری مصرے میں وہ یہی کہ مجھے دیکھ کے، وہ کا مطلب وہی محبوب کی طرف اشارہ ہے، وہ مجھے دیکھ کے پہچان لیا کرتے تھے۔ تو محبوب اس کو دیکھ کے کم از کم اس کو سمجھ جاتی تھی یہ شہزاد احمد ہے، یہی مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ تو تشریح کو اگر دیکھ لے تو میں نے بیٹا اس کو تھوڑا سا آپ لوگوں کے لیے آسان اور دلچسپ بنا دیا ہے، میں نے کوئی مشکل ورڈ اس میں استعمال نہیں کیے۔ تو غزل کے مطلب میں شاعر کہتے ہیں کہ میرا محبوب ہمیشہ مجھے نظر انداز کرتا، نظر انداز کا مطلب ریجیکٹ کر دینا، چھوڑ دینا، یا توجہ نہ دینا بھی آپ کہہ سکتے ہیں، کرتا ہے۔ اگر مجھ سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا تو اس کی مرضی، ظاہر ہے کہ اس کو اختیار ہوتا ہے، اس کی مرضی ہے، جس سے تعلق چاہے رکھ لیتا ہے، جس سے تعلق چاہے تو نہیں رکھتا۔ شاعر کہتا ہے کہ میرے بس میں یہی کافی تھا کہ وہ مجھے دیکھ کے پہچان تو لیتا تھا۔ اب تا والی بات آ رہی ہے نا، میں نے پہلے بتایا کہ پہچان تو لیتا تھا، لیکن اب کیا ہو گیا، شاعر کو اس بات پہ بڑی خوشی ہوتی تھی کہ کم از کم مجھے پہچان تو لیتا ہے نا۔ شاعر نے اس بات پر خوشی کا اظہار کیا ہے کہ اس کا محبوب اس کی رسمی جان پہچان رکھتا تھا، یعنی رسمی کا مطلب ذاتی تعلق، یا شادی بیاہ پہ جانا، یا غم میں یا فوتگی پہ جانا، یا کسی عیادت وغیرہ پہ جانا، اس کے پاس جانا، کم از کم وہ تعلق تو رکھتا تھا۔ شاعر کو محبوب کی بے رخی میں بھی محبوب کی مہربانی نظر آتی تھی، لیکن اگر وہ بے رخی بھی ہے، اگر وہ تعلق نہیں بھی رکھنا چاہ رہا، لیکن شاعر کو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ چلو محبوب پھر بھی تھوڑی بہت مہربانی مجھ پہ کر رہا ہے۔ شاعر یہ کہنا چاہتے تھے کہ میرا محبوب پہلے مجھے دیکھ کے پہچان لیتے تھے، مگر اب اس نے مجھے پہچانا بھی نہیں ہے۔ تو افسوس کر رہے ہیں اس بات پہ، نہ صحیح کچھ مگر اتنا تو کیا کرتے تھے، یعنی شاعر اپنے محبوب کے سے ایک گلہ سا، ایک شکایت سا وہ کر رہے ہیں اس شعر میں
کہ مجھے پہلے پہچانتے تھے، میرے پاس آتے تھے، وہ بے رخی ہی صحیح لیکن پھر بھی اس کو میرے نام کا پتہ تھا، اور اب انہوں نے مکمل طور پر مجھ سے پہچاننے سے انکار کر دیا۔ بیٹا اگر حوالہ شعر آ رہا ہے، تعلق کا شعر وہ آ رہا ہے، وہ بھی لکھا ہوا ہے، مدت کے بعد دیکھا ایک شخص دل ربا سا، مدت کے بعد دیکھا ایک شخص دل ربا سا، اب ذہن میں نہیں ہے پر نام تھا بلا سا۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان کے ذہن سے وہ باتیں نکل جاتی ہے، وقت کے ساتھ ساتھ اس کو پتہ نہیں چلتا کہ میں کیا ہوں، لیکن جس سے انسان محبت کرتا ہے یا جس سے محبت کی جاتی ہے، تو میرے خیال میں کہ زندگی میں بھی اس کا نام انسان یا اس کی یادیں انسان وہ نہیں بھول سکتا۔ تو متعلقہ شعر ہے، اس سے ریلیٹڈ بات ہم دیکھی۔ آگے چلتے ہیں شعر نمبر 2 کی طرف۔ آخر کار ہوئے تیری رضا کے پابند، آخر کار ہوئے تیری رضا کے پابند، ہم کے ہر بات پہ اصرار کیا کرتے تھے۔ شاعر اپنی طرف اشارہ کر رہے ہیں، شاعر پہلے شاعر پہ ہر بات پہ بضد رہتے تھے۔ اصرار کہتے ہیں بیٹا ضد کرنا، تاکید کرنا، غرور بھی کہہ سکتے ہیں کہ بعض دفعہ لوگ مغرور ہوتے ہیں، غرور کرتے ہیں یا ضدی ہوتے ہیں کہ نہیں نہیں میری بات مانی جائے گی، میں جیسے کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے، اور ہر بات پہ ضد کرتے ہیں، چڑچڑاپن اس میں آتا ہے اور اس طریقے سے وہ ہوتا ہے۔ تو شاعر اپنے محبوب کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آخر کار ہوئے تیری رضا کے پابند۔ آخر کار یعنی انہوں نے شاید آخر کار کا مطلب یہ کہ میں نے تسلیم کر لیا ہے، میں نے مان لیا ہے، میں اس بات کو پوری طرح ایکسیپٹ کرتا ہوں، تسلیم کرتا ہوں کہ اب تیری رضا چلے گی، اب آپ جو کہیں گے، آپ جس بات پہ راضی ہوں گے اس کی پابندی کی جائے گی، یعنی آپ کا حکم جو ہے وہ اس کے آگے میں سر تسلیم خم کروں گا یا اس کی پابندی میں کروں گا۔ آخر کار یعنی میں نے اپنی ضد جو ہے وہ چھوڑ دی اور میں آپ کی رضا کا پابند ہوں۔ ہم کے ہر بات پہ، ہم یعنی شاعر خود کو کہہ رہے ہیں، ہم کے ہر بات پہ اصرار کیا کرتے تھے۔ میں تو ہر بات پہ ضد کرتا تھا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ضد کرتا تھا کہ نہیں میری بات مانی جائے گی، اور نہیں میں جیسے کہتا ہوں ویسے ہی ہوگا، میری بتائے ہوئے باتوں پر عمل کیا جائے گا۔ تو وہ کہہ رہے کہ اے میرے محبوب، آپ کے سامنے میرے سارے ضد، میرے سارے غرور اور میرے ساری باتیں جو ہے وہ ختم ہو گئی، اور اب آپ جیسے حکم دیں گے ہم اس کو کریں گے، اسی کو مانیں گے۔ دیکھتے ہیں تشریح میں بیٹا کیا لکھا ہوا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ آخر میں اپنے محبوب کی رضامندی پر راضی ہونے لگا ہوں۔ ظاہری بات ہے کہ دل سے مجبور ہے، ظاہری بات ہے کہ وہ جو محبت کر رہا ہے اس کے ہاتھوں مجبور ہے، حالانکہ میں تو ہر بات پر ضد کیا کرتا تھا۔ شاعر کے مطابق اس نے اپنے محبوب کی رضامندی کے آگے اپنی رضا چھوڑ دی ہے، چھوڑنی پڑتی ہے۔ جس سے آپ محبت کرتے ہیں تو محبت کے لیے بیٹا بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہے۔ ضد کیا چیز ہے، یہاں تک کہ انسان اپنی جان کی قربانی کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے۔ تو شاعر یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنی محبوب کی رضامندی کے آگے اپنی رضا چھوڑ دی، اپنی ضد چھوڑ دی۔ شاعر چونکہ محبوب کے عشق میں گرفتار ہے، اس لیے اس کی ہر بات پر سرخم تسلیم کرتا ہے۔ سرخم تسلیم کا مطلب یہی ہے بیٹا کہ اس کو ماننے کے لیے وہ تیار ہوتا ہے، یعنی محبوب کی ہر بات کو ماننے کے لیے تیار رہتا ہے۔ شاعر کی اپنی رائے اب اس کے آگے اہمیت نہیں رکھتی، یعنی وہ اپنی بات کو اب زیادہ بہتر طور پر نہیں سمجھتا کہ چلو میری جو بات تھی یا میں جو بات کرتا ہوں محبوب کے بات کے آگے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ جو محبوب کہتا ہے وہی اس کے لیے حرف آخر ہے، یعنی وہی بات وہ مانیں گے جو محبوب اپنی طرف سے کر رہا ہے۔ شاعر محبوب سے کہتے ہیں کہ میں تیری حکم کا غلام بن گیا ہوں۔ تو یہ آخری جملہ اگر دیکھا جائے، تیری حکم کا غلام بن گیا ہوں، غلام وہ ہوتا ہے جو اپنے آقا کی ہر بات کو وہ مانیں گے، یعنی شاعر خود کو غلام کہہ رہا ہے اور محبوب کو حاکم کہہ رہا ہے کہ میں، آپ حاکم ہیں اور میں غلام ہوں، آپ مجھے جو بھی بات بتائیں گے اور مجھ سے جو بھی بات کریں گے تو میں اس کے لیے تیار ہوں، میں اس کے آگے نہیں بولوں گا۔ اچھا، شعر نمبر 3 ہے بیٹا، خاک ہے اب تیری گلیوں کی وہ عزت والے جو تیرے شہر کا پانی نہ پیا کرتے تھے۔ خاک ہے بیٹا، کچھ لوگ بڑے مغرور ہوتے ہیں، کچھ لوگ اپنی زندگی میں بڑے مغرور ہو جاتے ہیں، بہت آگے نکل جاتے ہیں، اور وہ یہی کہتے ہیں کہ میں ہی ہوں اس یہاں پر جو میں کر رہا ہوں، جس طریقے سے میں کر رہا ہوں۔ بہت خوددار ہوتے ہیں اور اپنی خودداری کی وجہ سے دوسروں کو ہیچ سمجھتے ہیں، دوسروں کو کم حیثیت سمجھتے ہیں، اور یہی کہتے ہیں کہ میں ان کے گھر جاؤں گا، میں ان سے تعلق جوڑوں گا۔ یہ تو
कहना तो नहीं चाहिए लेकिन कह लेता हूँ कि उस बाद लोगों को कहते हैं ये मेरी जूती के बराबर भी नहीं है, मैं इनके पास जाऊंगा तो कुछ मामलात ऐसे होते हैं या वो है, तो शायद उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं या अपने महबूब को बता रहे हैं। खाक है अब तेरी गलियों की वो इज्जतदार लोग अब आपकी, शायद महबूब शायद आशिक ने किसी ऐसे बंदे से मोहब्बत करनी शुरू की है जो किसी नीच फैमिली तो हम नहीं कह सकते लेकिन कम हैसियत फैमिली हम कह रहे हैं कि उससे उसका ताल्लुक है, तो उसका सारा गुरूर और सारी खुददारी और सारा तकब्बुर जो है वो खत्म हो गया है। तो शायर कह रहे हैं कि ऐसे लोग जो पहले आपके शहर का पानी यानी इतना गुरूर और इतनी खुददारी उसमें थी कि आपके शहर का पानी पीना भी वो गवारा नहीं करते थे, और आज वो तेरे इश्क में तेरी गली कूचों की खाक छानते फिर रहे हैं, यानी आपकी गली कूचों के चक्कर लगा रहे हैं, अब आपकी मेहनतें कर रहे हैं कि अब है, अब मैं आपसे मोहब्बत करने लगा हूँ, अब मैं आपको चाहता हूँ, अब आपकी मिन्नतें वो कर रहे हैं जो तेरे शहर का पानी न पिया करते थे। तो शहर का पानी ना पीना यानी हम कह सकते हैं गुरूर और तकब्बुर और खुददारी की तरफ बात वो हो सकती है कि पहले वो लोग खुद को बहुत बड़ा कुछ मोतबर समझते थे और यही कहते थे इश्क में अपना सब कुछ खो देना और महबूब की गलियों में ख्वार होने की शायर ने उसकी तरफ इशारा किया है। मीर तकीमीर का एक शेर है, फिरते हैं मीर ख्वार कोई पूछता नहीं, इस आशिकी में इज्जत सादात भी गई। तो जाहिर है कि फिर इंसान अपनी इज्जत का ख्याल नहीं रखता, इंसान को जिससे मोहब्बत होती है तो अपनी मोहब्बत हर तरफ पे दिलो दिमाग पे सवार हो जाता है और इंसान को बस वही चीज़ें नज़र आती है और वही वो कहता है कि बस मैंने ही मोहब्बत की तरफ देख लेना है। तो शेर नंबर 3 की तशरीह जो लिखी गई है कि ए महबूब, जो लोग खुददार थे और खुददारी की वजह से तेरे शहर का पानी तक पीना गवारा ना करते थे या पसंद नहीं करते थे, आज वो तेरे इश्क में तेरी गली कूचों की खाक छानते फिर रहे हैं। करीब खाक छानने का मतलब है कि वहां ख्वार हो रहे हैं, वहां जलील हो रहे हैं, वहां हकीर हो रहे हैं। शायर कहते हैं कि तेरी गलियों के वो मुअज़्ज़ज़ लोग जो अपने आप को अजीम ख्याल करते थे या बड़ा समझते थे और तुझसे नफरत की वजह से तेरे शहर का पानी भी गवारा नहीं करते थे, अब उनकी इज्जत खाक में मिल गई है, यानी वो जलील रुस्वा या हकीर हो गए हैं और वो तेरी मोहब्बत में जलील और हकीर हो गए हैं और तेरी गली की खाक बन गए हैं। शायद शायद कहना चाह रहे हैं कि इंसान को जिससे मोहब्बत होती है फिर उसकी गली के चक्कर लगाते हैं, पहले तो बहुत गरूर करते हैं कि हाँ मुझे मोहब्बत मिल जाएगी, मोहब्बत मेरे पास चल के आएगी या इस तरह की वो बात करते हैं, लेकिन जब कुछ हासिल नहीं होता तो फिर जाहिर है मजबूरी तौर पर आशिक को ही या मोहब्बत करने वालों को ही उसकी गली के चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो फिर तेरे दर पे चला आया हूँ, फिर तेरे दर पे चला आया हूँ, अपने घर से जरा सा होकर, अपने घर से में जरा सा होकर, सारी दुनिया बदल गई लेकिन उस गली की हवा नहीं बदली। बेटा इंसान जैसे मोहब्बत करता है ना तो उसकी गलियां क्या उसके गांव की हर चीज उसको प्यारी लगती है, जरा सी भी उसके महबूब की गली मोहल्ले या उसके गांव के बारे में या उसके शहर के बारे में भी बातें हो तो वो इंसान चौकस हो जाता है, गौर से सुनता है, और ये वही दिली मोहब्बत होती है उसकी जब वो दूसरों से किसी से करता है। तो ये मोहब्बत की बेहतरीन मिसाल शायर ने यहाँ पे दी है। तो शेर नंबर 4 है, अब तो इंसान की अजमत भी कोई चीज नहीं। बेटा इंसान की अजमत और बड़ाई की तरफ इशारा किया गया कि इंसान को अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूकात बनाया है, सबसे अजीम इंसान, सबसे आला, सबसे बरतर, सबसे बढ़कर उन्होंने उसको बनाया है। लोग पत्थर को खुदा मान दिया करते थे, पहले तो वो कहते हैं कि पत्थरों की इबादत की जाती थी और पत्थरों को पूछते थे। मैं जरा इसकी तफसील बता दूं कि पत्थरों की पूजा किस तरीके से है और कौन लोग करते हैं। जाहिर है कि वो काफिर ही होते हैं जो पत्थरों को पूजते हैं। तो अपनी बुजुर्गों को इज्जत देने के लिए, उसको अकीदत देने के लिए, उसको एहतराम देने के लिए वो उसके बुत बनाते थे और उस फिर इस तरीके से उसकी इबादत वो करते थे। तो इंसान की अजमत की बात हो रही है इस शेर में। शायर ने इस शेर में इंसान की बरतरी और बुजुर्गी के बारे में बात करता है कि आज इंसान को कोई कदर या इंसान की कोई कदर नहीं है। वो इंसान जिसकी अजमत का एतराफ़ फरिश्तों ने भी किया था, बड़ी बात है। और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला के हुक्म से फरिश्तों ने सिजदा किया था। तो हम कह सकते हैं कि अल्लाह के हुक्म पर उसे सिजदा किया, अल्लाह ताला ने उसे ज़मीन पर अपना नायब बना कर भेजा। इंसान की बात कर रहे हैं कि आप मेरे नायब हैं, आपने मेरे हुक्म के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी है और वहाँ पर ज़िंदगी गुजार के फिर आखिर में फिर
جب قیامت ہوگی، جب دنیا ختم ہو جائے گی، تو آپ لوگوں نے میرے سامنے پیش ہونا ہے۔ آج اپنے ہی ہاتھوں رسوا ہو رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ ہم نے اپنی دینی تعلیمات اور دینی طور طریقے چھوڑ کر ہم رسوائی ہو رہے ہیں۔ مسلمان کو دنیا میں اگر اپنا آپ بے عزت لگ رہا ہے تو اس میں کسی اور کا قصور نہیں ہے، بلکہ انسان کا اپنا قصور ہے کہ وہ اپنی عظمت کو، اپنے مرتبے کو پہچانتا نہیں ہے کہ انسان کو کیا چیز بنا کر بھیجا گیا ہے، کس لیے اس دنیا میں بنا کر بھیجا گیا ہے، اور کس کی حکم کے مطابق انہوں نے زندگی گزارنی ہے، تو وہ دونوں جہانوں میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ یہ پتہ ہوتا ہے بیٹا، معلوم ہوتا ہے ہر کسی کو، لیکن پھر بھی انجان بننے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک انسان ہی دوسرے انسان کو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ ہم یہ بھی کرتے ہیں کہ ہم بڑے لوگوں سے زیادہ تعلقات جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ ہمارے رشتہ دار ہو جس کی حیثیت تھوڑی سی کمزور ہوتی ہے، تو ہم اس سے مہینوں کیا ہم سالوں بھی اس کی خبر نہیں لیتے، اس کی پوچھتے نہیں ہیں۔ اگر وہ ہمارے پاس آتے ہیں پھر بھی ہم اس کو نفرت کی یا حقارت کی نظر سے اس کو دیکھتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ آج کے دور میں اس عظمت انسانی کی کوئی حیثیت نہ رہی، یعنی اس انسان کو وہ حیثیت نہیں دی جا رہی جو انسانیت کے مطابق دینی چاہیے۔ اور ایسا دور بھی تھا جب لوگ پتھروں کو تراش کر ان کی پوجا کرتے تھے، یعنی پرانے زمانے کی بات کر رہے ہیں۔ حالانکہ یہ بدھ بھی ان کی بزرگوں کی عقیدت کے اظہار کے لیے انہوں نے تراشے ہوتے تھے۔ یہ پہلے میں نے بتا دیا کہ پہلے ہی اپنے بزرگوں کو اپنے اس کی عزت و احترام کے لیے وہ بت تراشتے تھے یا بناتے تھے، جیسا کہ لات ہے، منات ہے، اور عزا ہے، عزا عین زے اور یہ لپیا عزا، جیسے بت کفار نے اپنے بزرگوں کے احترام ہی میں بنائے تھے اور ان کو پوجتے تھے۔ تو یہ 3 بتوں کے نام بھی ہے، یہ آپ لوگ کے ساتھ انشاءاللہ پھر شیئر کیا جائے گا کہ ان کے نام ہے، جس کے لات ہے اور منات اور عزا ہے، یہ بت انہوں نے اپنے بزرگوں کے احترام پہ بنائے تھے۔ تو اس لیے شاعر نے اس پتھر کی بات کی کہ لوگ پتھر کو خدا مان لیا کرتے تھے۔ تو یہ بات ہو رہی ہے۔ بیٹا تشریح آپ لوگ تھوڑی سی ریڈ کر لے اور دیکھ لے، میں نے تقریباً آپ لوگوں کو یہ سارا بتا دیا ہے، میں ذرا پھر اس کی مختصراً ریڈنگ کر لیتا ہوں۔ شاعر انسان کی برتری اور بزرگی کے بارے میں بات کرتا ہے کہ آج انسان میں کوئی قدر و منزلت نہیں رہی، یعنی دوسروں کو قدر کی نظر سے دیکھتا نہیں ہے، دوسروں کی عزت نہیں کرتا۔ شاعر کہتے ہیں کہ لوگ پتھروں کو پوجتے تھے اور اسے خدا مان کر اس کے آگے سجدے کرتے تھے۔ وہ انسان جس کی عظمت کا اعتراف فرشتوں نے بھی کیا اور اللہ کے حکم پر انسان کو یا اسے سجدہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین پر اپنا نائب بنا کر بھیجا۔ انسان آج اپنے ہی ہاتھوں رسوا ہو رہا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ آج کے دور میں اس عظمت انسانی کو کوئی حیثیت نہ رہی، یعنی ایک انسان دوسرے انسان کو قدر کی نگاہ سے یا نظر سے نہیں دیکھتا۔ جبکہ ایک دور ایسا بھی تھا جب لوگ پتھروں کو تراش کر ان کی پوجا کرتے تھے۔ کفار نے کچھ بت بنائے، کچھ بت اپنے بزرگوں کے احترام میں بنائے ہوئے تھے اور ان کو پوجتے تھے۔ تو یہ بات اس میں وہ کر رہے ہیں کہ اب تو انسان کی عظمت بھی کوئی چیز نہیں، لوگ پتھر کو خدا مان دیا کرتے تھے۔ یعنی زیادہ تر بات شاعر نے کی ہے انسان کی عظمت، برتری اور بزرگی کے بارے میں۔ شعر نمبر 5 ہے، دوستو اب مجھے گردن زدنی کہتے ہو۔ دوستوں کو مخاطب کیا ہے اور علامت ندا کا استعمال بھی کیا ہوا ہے، کسی کو مخاطب کرنے کے لیے جو علامت لگائی جاتی ہے۔ تم وہی ہو جو میرے زخم سیاہ کرتے تھے۔ بیٹا شعر کو اگر ہم کہہ سکتے ہیں ٹکڑوں میں پڑھے تو اس کی سمجھ بہت آسانی سے آتی ہے۔ دوستو اب مجھے گردن زدنی کہتے ہو۔ گردن زدنی کے معنی آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، مار ڈالنے کے قابل، کہ اس کو مار ڈالو، اس کو ختم کر دو۔ تم وہی ہو، یہاں تھوڑا سا روک جانا ہے، تم وہی ہو جو میرے زخم سیا کرتے تھے۔ زخم سینا، حوصلہ دینا، داد رسی کرنا، شاباش دینا۔ تو دوستوں کو مخاطب کر رہے ہیں کہ دوستو اب مجھے گردن زدنی کہتے ہو، یعنی انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے مجھ پہ سارے الزامات کرے، اپنے دوستوں سے گلہ کرتا ہے کہ اے میرے دوستو، مخاطب کیا ہے دوستوں کو، تم تو میرے زخموں پر مرہم رکھتے تھے، یعنی مجھے تسلی دیتے تھے، میری داد رسی کرتے تھے، مصیبت کی گھڑی میں میرا ساتھ دیتے تھے، لیکن اب تم ہی لوگ مجھے سزاوار اور واجب القتل سمجھتے ہو۔ اس شعر کی وضاحت 2 طرح کی ہو سکتی ہے۔ پہلی، ایک شاعر کہتا ہے کہ اس نے محبت کی اور محبت کرنا کوئی جرم نہیں ہے کہ اسے اتنی بڑی سزا ملے۔ گردن زدنی
मार डालने क्यों मारा जा रहा है शायर को? शायर ने क्यों कहा है कि मुझे मार डालने के काबिल समझ रहे हो? पहली बात तो बता दी ना कि शायद उन्होंने मोहब्बत की है और कुछ लोगों ने उस पर इल्जामात लगाए हैं, उसको गलत करार दिया है। तो कह रहे मैंने मोहब्बत की है और मोहब्बत कोई गुनाह नहीं है, कोई जुर्म नहीं है कि इसकी इतनी बड़ी सजा या मौत जो है वो मुझे दी जाए। और दूसरी वजह और दूसरे ये कि वो हक बात करता है। हक बात किसी से हजम नहीं होती, कोई एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होता। किसी के खिलाफ आवाज उठाए तो वो आपको, अगर वो पावरफुल है, ताकतवर है, तो वो तरह तरह की हीले बहानों से आपको दबाने की कोशिश करेगा। तो शायर ने उसकी तरफ इशारा किया है कि अगर वो हक बात करता है तो उसकी हक गोई किसी को एक आंख नहीं पाती, यानी किसी को अच्छी नहीं लगती हक गोई कि ये क्यों हक बता रहा है, क्यों उसको लोगों को वरगलाने की कोशिश कर रहा है, क्यों को लोगों को हक की तरफ मायल करता है। तो वो कह रहे कि किसी तरीके से भी उसकी हक गोई जो है वो लोग तस्लीम नहीं करते, इसलिए उसके करीबी साथी भी उसे कसूरवार समझते हैं। तो गिला किया है उन्होंने कि जो मेरे करीबी दोस्त थे, करीबी साथी थे, तो उन्होंने उसको भी ऐसा लगा कि मैंने गलत किया है। वो भी मुझे वाजिबुल कत्ल समझते हैं, वो भी चाहते हैं कि मैं फांसी हो जाऊं या मार डालने के काबिल हो जाऊं। शायर अपने दोस्तों से गिला करते हैं कि तुम तो मेरे जख्मों पर हमेशा मरहम रखते थे, यानी मुझे हौसला देते थे, हमेशा मुझे तसल्ली देते थे, मुसीबत में साथ देने वाले थे। दोस्तों को कह रहे हैं, लेकिन अब तुम ही मुझे सजावार और कत्ल के काबिल समझते हो। बड़ी हैरानगी से बात कर रहे हैं, क्यों आप लोग इस तरह क्यों कर रहे हो, मुझे क्यों समझ रहे हो? मैंने तो सिर्फ दो बातें की हैं, या मोहब्बत है या हक गोई है। दो तरह की हो सकती है, एक ये कि शायर कहता है कि उसने मोहब्बत की और मोहब्बत करना कोई जुर्म नहीं है कि उसे इतनी बड़ी सजा मिले, और दूसरे ये कि वो हक बात करता है और उसकी हक कोई किसी को एक आंख नहीं पाती, किसी को अच्छी नहीं लगती, इसलिए उसके करीबी साथी भी उसे कसूरवार समझते हैं। दोस्तों के मुतालिक है, ये कहाँ की दोस्ती है कि बने हैं दोस्त ना से, ये कहाँ की दोस्ती है कि बने हैं दोस्त ना से, कोई चार साज होता, कोई गम गुसार होता। चार साज बेटा कहते हैं दर्द का इलाज करने वाले को चार साज कहते हैं। कोई गम गुसार होता, गमों और तकलीफों के वक्त साथ देने वाला, तसल्ली देने वाला। बेटा दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, क्लास खत्म हो जाए 40 मिनट के बाद तो मेहरबानी मेहरबानी फिर ज्वाइन करना है। अच्छा, आखिरी शेर है, शेर नंबर 6, उसकी तरफ आते हैं। शेर नंबर 6 की तरफ। यहाँ अब तो शहजाद सितारों पे लगी है नजरें, तरक्की और बुलंदियों पे जाने की बात कर रहे हैं शायर यहाँ पे। कभी हम लोग भी मिट्टी में जिया करते थे, जीना कहते हैं जिंदगी गुजारने को। अब तो शहजाद सितारों पे लगी है नजरें, जाहिर है कि उड़ने की कोशिश करेगा, ऊपर जाने की कोशिश करेगा, बुलंदियों पे पहुंचने की कोशिश करेगा, और अगर हम आसान अल्फाज में कहते तो तरक्की करने की कोशिश करेगा। पहले मिट्टी में जीते थे, यानी हमारी हैसियत इतनी नहीं थी। बेटा आप लोगों ने अपनी जिंदगी में देखा होगा कि कुछ लोग ताल्लुक रखते हैं गरीब फैमिली से, और वो अपनी मेहनत और उस हवाले से इतने ज्यादा वो हो जाते हैं कि आगे वो चल जाते हैं कि एक मिनट। हेलो जी। कभी कभार कॉल आ जाती है तो हम समझते हैं कि कॉलेज की तरफ से है, तो इसीलिए थोड़ा सा रुकना पड़ा। अच्छा, अब तो शहनाज सितारों पे लगी है नजरें, कभी हम लोग भी मिट्टी में जिया करते थे। जीने का मतलब है जिंदगी गुजारना। मकता है ये, शहजाद ने अपना तखल्लुस इस्तेमाल किया है, तो उस शेर को, गजल के आखिरी शेर को मकता कहा जाता है, जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करते हैं। कि एक वक्त भी था जब इंसान मिट्टी के घरों में जिंदगी गुजारता था, इंतहाई सादगी से रहता था, और आज इंसान ने अपनी इल्म की बदौलत इतनी तरक्की कर ली है कि वो सितारा तक या सितारों तक पहुंच जाता है। यानी इंसान की उड़ने की बात है या इंसान की पहुंच की बात शायर यहाँ पर कर रहे हैं कि इंसान को अल्लाह ताला ने ऐसा जहन दिया हुआ है, ऐसी जहनीत दी हुई है, जिसकी वजह से वो बहुत आगे जा सकता है, और ज़मीन से बढ़कर सितारों पर एक और जहां तलाश करने लगा है, बल्कि उसे तरक्की के सफ़र में खूब से खूब तर की जुस्तजू रहती है। शायर ने अपने लिए सितारों का लफ्ज़ बतौर इस्तिआरा इस्तेमाल करके
ترقی اور بلندی کی جانب بھی اشارہ کیا ہے کہ ہم پہلے ہماری حیثیت اتنی نہیں تھی یا انسان نے اتنی ترقی نہیں کی تھی اور انسان اتنا جو ہے وہ نہیں جا سکتا، لیکن چونکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہماری سائنس نے بھی اور انسان نے بھی اتنی ترقی کی ہے کہ وہ آگے کی طرف جا سکتا ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ ایک وقت تھا کہ انسان انتہائی سادہ زندگی بسر کرتا تھا، مٹی کے گھروں میں رہتا تھا، اور آج علم کی بدولت انسان نے اتنی ترقی کر لی کہ وہ ستاروں پر بھی ایک جہاں تلاش کرنے لگا ہے۔ تو سائنس کے حوالے سے شاعر نے بات کی، ترقی کے حوالے سے شاعر بات کر رہے ہیں۔ شاعر اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے کہ ایک وقت تھا کہ ہم خاک میں پڑے زندگی بسر کرتے تھے، یعنی ذلت اور رسوائی کی زندگی گزارتے تھے، لیکن اب وہ زمانہ نہیں رہا۔ اب ہماری نظریں ستاروں پر لگی ہے اور ہم بلندیوں کی طرف رواں دواں ہیں۔ یعنی اگر بیٹا پاکستان کے حوالے سے بات کی جائے یا زندگی کے حوالے سے بات کی جائے تو وقت کے ساتھ ساتھ انسان ترقی کرتا ہے، ایٹمی پاور بھی ہم ہو گئے، طاقت بھی آ گئی ہے، ہمارے فورسز بھی ماشاءاللہ سب دنیا میں نمبر 1 ہے، وہ سب سے بہتر ہے۔ تو کوئی بھی طاقت جو ہے وہ ہمارے ملک کو میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتی، کیونکہ شاعر یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم ترقی اور بلندیوں پر ہم پہنچ چکے ہیں، ہم رواں دواں ہیں، ہم آگے جا رہے ہیں، اور کوئی طاقت جو ہے ہم ڈٹ کر ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اور جیسے میں نے پہلے بتا دیا، ستاروں کو بطور استعارہ استعمال کرتے ہوئے ترقی اور بلندی کی جانب اشارہ کیا ہے اپنے لیے۔ جستجو یعنی کوشش، جستجو کے خوب سے خوب تر کہاں، اب ٹہرتی ہے دیکھیے جا کر نظر کہاں۔ جو انسان تلاش کرتا ہے، جو انسان کوشش کرتا ہے، جو انسان ترقی کے منازل پر جانے کی کوشش کرتا ہے، تو کوئی بھی طاقت پھر سامنے آ کے اس کو ترقی کرنے سے نہیں روک سکتی۔ محنت بیٹا شرط ہے، کوشش شرط ہے، کوشش اور محنت ایسی چیزیں ہیں جو انسان اس میں لگے رہتے ہیں تو ترقی کرنا اور آگے جانا اور پھر طاقت کا استعمال کرنا کسی کو، تو کوئی بھی اس کو پھر اس سے نہیں روک سکتا۔ تو بیٹا یہ تھی اس کی غزل کی تقریباً 6 اشعار تھی اور 6 کی وضاحت ہم نے کی۔ بیٹا لکھتے وقت کوئی بھی مسئلہ آپ کو ہو تو پھر آپ لوگ مجھ سے انڈیویجول بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، مجھے واٹس ایپ کر سکتے ہیں، اور میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو بھرپور گائیڈ بھی کروں گا ساتھ ساتھ۔ اسی طریقے سے جو اس کے سوال اور جواب ہے وہ بھی آپ کے ساتھ گروپ میں شیئر کیے جائیں گے۔ تو بیٹا سارے اسٹوڈنٹ سے یہ گزارش ہے کہ وہ اپنے کام کو بھرپور توجہ سے دیکھا کرے اور اس کے مطابق ہی اس کو کرے۔ بیٹا سوال و جواب کی طرف آتے ہیں تو پہلا سوال ہے، سوال نمبر بالکل کتاب کے آخری پیج جو سلیبس ہے اس پہ بالکل آخری پیج پہ آپ کے سوال و جواب آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، تو وہ بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ صفحہ نمبر یعنی آپ کی کتاب کے جو صفحہ نمبر 244 سوری 245 245 پہلا سوال ہے، شاعر نے اصرار کرنا کیوں چھوڑ دیا؟ ہم نے شعر میں بھی پڑھا تھا، آخر کار ہوئے تیری رضا کے پابند۔ ہم کے ہر بات پہ اصرار کیا کرتے تھے، کیوں چھوڑا ہے اصرار کو؟ ہم نے یہ بھی کہا تھا نا کہ انسان پھر اپنی محبت کے آگے جھک جاتا ہے، کیونکہ وہ دل سے اگر کسی کو چاہتا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ اس کی بات کو وہ مانیں گے۔ تو شاعر نے اصرار کرنا اس لیے چھوڑ دیا کیونکہ عشق میں اب وہ راضی برضائے محبوب ہو گیا ہے، یعنی محبوب کی رضا پر وہ راضی ہو گیا ہے۔ محبوب جس طرح سے بات کر رہا ہے، ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ محبوب کے حکم کا وہ غلام ہو گیا ہے، اس لیے انہوں نے اصرار کرنا، عزت کرنا چھوڑ دیا ہے۔ اب وہ وہی چاہے گا جو اس کا محبوب چاہتا ہے، یعنی محبوب کی ہر بات کو ماننے کے لیے وہ تیار ہوگا۔ پہلا سوال ہے۔ دوسرا سوال بیٹا، گلیوں کی خاک ہونے سے کیا مراد ہے؟ محبوب کی محبت میں رسواں اور برباد ہونا ہے۔ گلیوں کی خاک، خاک کا مطلب لفظ آ رہا ہے یہاں رسوائی کی طرف، یہاں بے عزتی کی طرف اشارہ وہ کر رہے ہیں کہ گلیوں کی خاک ہونے سے مراد یہی ہے کہ ہم محبوب کی محبت میں رسواں ہونا اور بے عزت ہونا۔ تو شاعر نے یہ کہا ہے، خاک ہے اب تیری گلیوں کی وہ عزت والے۔ گلیوں کی خاک کا مطلب محبت میں رسواں ہونا یا برباد ہونا ہے۔ زخم سینے سے مراد کیا مراد لی گئی ہے؟ زخم سینا، حوصلہ دینا، تسلی دینا، داد رسی کرنا۔ تو زخم سینے سے مراد یہی ہے کہ پہلے دوست تو ہے، تم وہی ہو کہ میرے زخم سیا کرتے تھے، آپ وہی ہے۔
زخم سینے سے مراد ہے داد رسی کرنا، مصیبت اور غم کے لمحات میں کسی کی ہمت بنانا، اس کے دکھ درد میں شریک ہونا اور اسے حوصلہ دینا۔ تو بیٹا سمپل 2 سے 3 لائن اس کا جواب ہے، تو آپ بہت آسانی کے ساتھ اس کو یاد کر سکتے ہو۔ بیٹا آخری سوال ہے، سیکنڈ لاسٹ سوال ہے، سوال نمبر 4۔ کسی کے شہر کا پانی تک نہ پینا کس بات کی غمازی کرتا ہے، یعنی کس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے؟ کسی کے شہر کا پانی تک نہ پینا اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ کسی سے انتہائی نفرت، بغض اور دشمنی ہو۔ کسی سے انتہائی نفرت، بغض اور دشمنی ہو تو پھر یہ کہا جاتا ہے کہ میں اس کے پاس کیا اس کے شہر کا پانی بھی پینا پسند نہیں کروں گا۔ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ وہ تو کیا اس کے شہر کا پانی، اس کے گھر کے کیا اس کے پاس تو کیا اس کے شہر کا پانی پینا بھی میں گوارا نہیں کروں گا۔ جب تک ناصر کاظمی کا ایک شعر ہے، اس کی وضاحت ناصر کاظمی کے شعر سے ہوتی ہے، جب تک کہ اپنے خون کا بدلہ میں لے نہ لوں، جب تک کہ اپنے خون کا بدلہ میں لے نہ لوں، مجھ پر تمہارے شہر کا پانی حرام ہے۔ یعنی جذبات ہے، جب کب اپنے خون کا ہمارے جذبات تو بڑے حاوی ہو جاتے ہیں کہ ہم دشمنی کسی سے ہو جاتی ہے تو ہم پھر یہی کہتے ہیں مجھ پہ حرام ہے، مجھ پہ یہ ہے، مجھ پہ وہ ہے، تو اس طرح کی باتیں ہو جاتی ہے۔ تو انہوں نے یہی کہا ہے کہ جب تک اپنے خون کا بدلہ میں نہ لے لوں، مجھ پر تمہارے شہر کا پانی بھی پینا بھی حرام ہے۔ جلدی کرتے ہیں، ابھی ختم ہو جائے گا۔ تو شاعر نے ستاروں پر نظریں کیوں لگائی ہے؟ ترقی اور بلندی کی بات کی ہم نے۔ شاید ترقی کا خواہ ہے یا خواہش مند ہے اور اپنی نظریں بلند مقاصد پر رکھنا چاہتا ہے۔ ظاہر ہے ہر کوئی بلندی پہ جانا چاہتا ہے، ہر کوئی ترقی کرنا چاہتا ہے، زندگی میں بہت ترقی کرنا چاہتا ہے، اس لیے ستاروں کو بطور استعارہ ترقی اور بلندی کے لیے استعمال کیا ہے۔ تو انہوں نے استعمال کیا ہے کہ میں ستاروں پہ میری نظریں لگی ہوئی ہے، تو جو بچے آگے جانا چاہتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ اس کی سوچ بھی ترقی والی ہو